ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اور بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا فرمایا. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، مسلسل 3-4 خطبوں میں نکاح شادی بیاہ کے تعلق سے میں نے آپ سے گفتگو کی ہے. اسی سلسلے کی ایک اور کڑی لے کر میں آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ النساء کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے وہ لوگوں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے ہوئے ہو، ضروری ہے کہ تم سب آپس میں کسی ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے، ناحق طور سے غصب کر کے اور حرام طریقے سے مت کھاؤ. دیکھو، شادی بیاہ یہ انسانوں کے لیے زندگی کی ایک بنیادی ضرورت ہے. اسی لیے شریعت ہم سے کہتی ہے، ہمارا اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ معاشرے میں نکاح آسان سے آسان تر ہونا چاہیے. شادی بیاہ بالکل آسان ہو. ایک لڑکا شادی کرنا چاہتا ہے، ایک لڑکی شادی کرنا چاہتی ہے، ان کے سامنے کسی قسم کی دشواری نہیں آنی چاہیے، کسی اور طرح کی مشکلیں نہیں آنی چاہیے، اس لیے کہ یہ بنیادی ضرورت ہے. اور آپ یہ جانیں کہ اللہ رب العزت نے بھی اپنا یہ قانون بنایا ہے کہ انسانوں کو زندگی بسر کرنے کے لیے جن چیزوں کی بنیادی ضرورت پڑتی ہے اسے حاصل کرنے اور پانے میں آسان بنا دیا ہے. مثال کے طور پر ہوا ہے، ہماری بنیادی ضرورت ہے. پانی ہے، بنیادی ضرورت ہے. اللہ نے اتنا آسان بنایا، جہاں بھی چلے جاؤ آپ کو ہوا ملے گی، جہاں چلے جاؤ آپ کو پانی ملے گا، وہ بھی بلا قیمت کے، بلا پیسوں کے. اگر یہی ہوا جسے ہم سانس لیتے ہیں اگر قیمتوں کے بدلے ملنے لگے، پیسوں کے بدلے ملنے لگے، یہ پانی جسے ہم پیتے ہیں اگر یہ قیمتوں کے عوض اور پیسوں کے بدلے ملنے لگے تو انسان کی زندگی دشوار ہو جائے گی، مشکل سے مشکل ہو جائے گی. اور رب العزت نے اس کا تجربہ اسی دنیا میں کروایا ہے. کووڈ-19 کورونا وائرس کے مشکل ترین مرحلوں سے گزر کر دنیائے انسانیت آج یہاں پہنچی ہے اور اب بھی چیلنجز کا سامنا ہے. کتنے ایسے لوگ جنہوں نے آکسیجن کو نہیں پایا اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے. کتنے امیر زادے ہاتھوں میں روپے لے کر دوڑ رہے تھے پر انہیں آکسیجن نہیں ملا اور وہ اس دنیا سے اپنا دم توڑ بیٹھے. کتنے غریب پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے آکسیجن خرید نہ سکے اور اس دنیا سے چلے گئے. پانی ممبئی کی سرزمین پر BMC اگر 2 دن کے لیے پانی بند کر دے تو نہانا دھلنا قضائے حاجت کو جانا تو الگ بات ہے، پینے کے لیے بھی پانی انسان کے لیے دشوار ہو جائے گا ملنا. آپس میں جنگیں ہو جائیں گی.
تو انسانوں کے لیے جو بنیادی ضرورت ہے اللہ نے اسے بالکل آسان بنایا ہے. کیوں؟ تاکہ انسان سکون سے زندگی بسر کر سکے، اطمینان سے زندگی بسر کر سکے. اسی طرح بالکل نکاح بھی آسان سے آسان ہونا چاہیے، نکاح مشکل نہیں ہونا چاہیے. اور یاد رکھو کہ جس سماج میں نکاح آسان ہو عزتیں محفوظ رہتی ہیں، جوانیاں بے داغ رہتی ہیں، اخلاق و کردار کی حفاظت ہوتی ہے. پر جس معاشرے میں نکاح مشکل سے مشکل ہو جائے تو پھر زنا آسان ہو جاتا ہے، بدکاری عام ہو جاتی ہے، اخلاق و کردار کو بچانا ایک چیلنج بن جاتی ہے. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم نکاح کو آسان بنا کے سماج سے بدکاری کو، زناکاری کو ختم کریں، یا پھر نکاح کو مشکل بنا کر بدکاری اور زناکاری کو عام کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، صحابہ اور تابعین سلف صالحین کے زمانے کو اگر آپ دیکھیں تو ان کے معاشرے میں نکاح کتنا آسان تھا، بہت ہی آسان تھا. معاشرہ پاک تھا، گھر والوں کی عزتیں برقرار تھیں، اخلاق و کردار کی حفاظت ہو رہی تھی. آپ دیکھو اسلاف کے ایک دو واقعات صرف ایسے ملیں گے جو بدکاری کے ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے معاشرے میں نکاح آسان تھا، نکاح کوئی مشکل کام نہیں تھا. گزشتہ خطبے میں نے آپ کے سامنے وہ حدیث بیان کی کہ صحابی کی شادی ہو رہی ہے اور کوئی نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شادی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جاؤ کوئی چیز لاؤ اور مہر بات کر تمہاری شادی کر دیں. صحابی نے کیا کہا تھا؟ میرے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا التمس ولو خاتما من حدید، ارے جاؤ اللہ کے بندے، کم سے کم ایک لوہے کی انگوٹھی ہی تلاش کر کے لے آؤ، اسی پہ مہر باندھ کر شادی کر دیتے ہیں. صحابی نے کہا اللہ کے نبی وہ بھی نہیں. اللہ کے نبی نے کہا کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، نا امید کیوں ہو رہے ہو؟ قرآن یاد ہے نا تمہیں؟ یہ صورتیں ہیں جو ہیں، انہی صورتوں پر تمہارا مہر باندھ کے تمہاری شادی کر. کتنی آسان شادی، کتنا سہل نکاح ہوا. اور اس حدیث میں غور طلب بات تو یہ بھی ہے کہ صحابی کو یہ نہیں پتا تھا آدھے گھنٹے پہلے کہ میری آدھے گھنٹے کے بعد شادی ہو جانے والی ہے. وہ تو نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور وہ صحابیاں آئی ہیں جنہوں نے کہا اللہ کے نبی میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، صحابہ اٹھ گئے کہ مجھ سے کر دیجیے، آپ کو ضرورت نہیں ہے. تو آپ نے فوراً وہاں شادی کر دی. کیا مطلب؟ شادی بالکل آسان. اور آج ہمارا معاشرہ دیکھیے، شادی کی تاریخ سے پہلے 1-2 سال 4 سال نہیں، کتنوں سال پہلے سے شادیوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں. ہال اتنا مہنگا بک ہونا چاہیے، کارڈ اتنا مہنگا ہونا چاہیے، نام ان کا ہونا چاہیے، باورچی یہ ہونا چاہیے، کھانے میں اسٹارٹر یہ ہونا چاہیے، لوگ اتنے آنے چاہیے، باراتی اتنے ہونے چاہیے، گھراتی اتنے ہونے، نہ جانے کتنی تیاریوں سے ہم نے شریعت کے آسان کردہ نکاح کو سماج کے لیے مشکل بنا دیا. ذرا سوچو، صحابہ شادی نہیں کرتے تھے، وہ شادی کرتے تھے اور نبی تک کو خبر نہیں ہوتی تھی. صحابہ شادی کر لیتے اور نبی کو کب معلوم پڑتا؟ شادی ہونے کے بعد کہ ہاں فلاں صحابی نے شادی کر لی ہے. اور حیرت کی بات ہے کہ نبی افسوس بھی نہیں کرتے، نہ کوئی گلا نہ کوئی شکوہ، مجھے کیوں نہیں بلایا، مجھے کیوں نہیں بتایا. اور وہ بھی بڑے بڑے صحابہ نے شادی کی. آج کے دیکھو کتنے نخرے ہیں، کتنے ناز ہیں، نہ بلاؤ، بلایا نہیں، بلایا تو ڈھنگ سے بلایا نہیں، بلایا تو صحیح سے کھانا نہیں کھلایا، کتنے نخرے. اور یہاں پیغمبر کو خبر نہیں صحابہ کی شادی ہو رہی ہے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو گئی اور آپ کو خبر کب ہوئی؟ جب آپ نے عبد الرحمن کے لباس پر زرد رنگ لگا ہوا دیکھا، جو کہ عورتیں لگاتی ہیں، مرد نہیں لگاتے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن یہ لباس پر زعفران کو کا کیا مطلب، میں کیا سمجھوں؟ تو عبد الرحمن ابن عوف نے کہا اللہ کے نبی تزوجت امرأۃ، میں نے ایک عورت سے شادی کر لی ہے، شادی کر لی ہے. اور اس بیوی جو خوشبو لگا کر آئی ہوئی تھی زعفران کی، اسی کے لباس سے غلطی سے میرے لباس میں لگ گیا. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کچھ کہا، نہ شکوہ کیا مجھے کیوں نہیں بلایا، نہ کوئی گلہ کیا، خوش ہو گئے. کہا اولم ولو بشاہ، جاؤ ایک بکری اور ولیمہ کرو شادی کی خوشی. کتنی آسان تھی شادیاں. آج شادی مانی نہیں جاتی جب تک گاؤں کا پردھان نہ جائے. شادی کو شادی مانی نہیں جاتی جب تک کہ نگر سیوک نہ جائے.
شادی کو شادی مانی نہیں جاتی جب تک کہ سی ایم نہ آ جائے، شادی کو شادی نہیں مانی جاتی جب تک پی ایم نہ آ جائے۔ ہم نے شادی کو اتنا مشکل بنا دیا، پیغمبر سے بڑی سرکار کس کی ہو سکتی ہے، پیغمبر سے بڑی ہستی کس کی ہو سکتی ہے، پیغمبر سے بڑا معزز مہمان کون ہو سکتا ہے، اور پیغمبر سے بڑا وقار اور عزت والا کون ہو سکتا ہے، اور صحابہ سے بڑھ کر اس سے دنیا میں گزرنے والی ہستی کون ہو سکتی ہے کہ زمین پر چلتے ہوئے انہیں جنتوں کی بشارت مل رہی ہے۔ یہ عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں سے ہے جنہیں دنیا میں جنت مل گئی، پر وہ اپنی شادی میں نبی کو بلانا بھی انہیں ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ اس معاشرے میں نکاح سمپل تھا، نکاح کا میٹر بہت معمولی تھا، اس کو اتنی زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ جابر سے آپ نے پوچھا تزوجت یا جابر، لاڈلے صحابی ہیں، آپ کے چہتے صحابی ہیں، دل کے قریب رہنے والے ہیں، دن رات اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، کہا جابر شادی کر لی؟ کہا اللہ کے رسول شادی کر لی۔ کہا بکرن انصر کی بات باقرہ کنواری سے کیے ہو یا بیوہ سے کیے ہو؟ کہا بیوہ سے اللہ کے نبی۔ کہا کنواری سے کیوں نہیں کر لیے؟ کہا اللہ کے نبی میرے باپ کا انتقال ہو گیا اور میری ذمہ داری پہ میں تنہا ایک بھائی ہوں، اور جس کی ذمہ داری میں 9 بہنیں ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ کنواری لڑکیاں جو ہوتی ہیں ناز نخرے والی ہوتی ہیں، کمپرومائز نہیں کر پائیں گی، وہ بہنیں کو سنبھال نہیں پائیں گی، اس لیے میں نے بیوہ عورت سے شادی کی تاکہ وہ ہماری بہنوں کی دیکھ ریکھ کر سکے، تیل اور ٹنکی کر سکے، اس لیے میں نے بیوہ عورت۔ دیکھو آپ نے پوچھا تب جا کر جابر نے بتایا کہ میں نے شادی کر لی، پیغمبر کو خبر تک نہیں۔ یہ صحابہ کے زمانے کی شادیاں کتنی سمپل، کتنا آسان، اس سے اور تھوڑا اور دور آئیے، صحابہ کے بعد سب سے مقدس جماعت تابعین کی ہے، اور سید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ یہ سید التابعین ہے، تابعین کے سردار ہیں، صحابہ کی جماعت کے بعد سب سے عظیم ہستی تابعین کی ہے، اور وہ تابعین کے سردار ہیں۔ ان کی ایک بیٹی عالمہ ہے، عابدہ ہے، زاہدہ ہے، تقوی گزار ہے، وہ جو ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی شہرت کے اتنے چرچے کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا عبد الملک بن مروان اپنے شہزادے، اپنے صاحبزادے کا رشتہ سعید ابن مسیب کی بیٹی کے پاس بھیجا، لیکن کیا کیا؟ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے شہزادے کے اس شادی سے، رشتے سے انکار کر دیا، قبول نہیں کیا۔ کیسے شادی کی اور کس طرح شادی کی جانتے ہو؟ وہ مسجد نبوی میں کچھ لوگوں کو بیٹھ کر علم سکھایا کرتے تھے، حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ ایک اسی میں سے ایک شخص نوجوان تھے ابن الوداع، کافی دن سے وہ کلاس میں آئے نہیں، درجے میں آئے نہیں، پڑھنے آئے نہیں، غیر حاضر تھے۔ کافی دن کے بعد جب آئے تو سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وداع کہاں تھے تم، اتنے دن نظر نہیں آئے، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، میری زوجہ وفات پا گئی تھی، اور اسی کے غم میں، اسی کے صدمے میں دوچار ہو کر کے میں آپ کی کلاس سے اتنے دور تک، اتنے دنوں تک غیر حاضر رہا، معاف کیجیے۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ نے کہا اب کیا کرنا چاہتے ہو، شادی کرو گے؟ کہا ہاں ضرور، کیوں نہیں کرنا چاہوں گا۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ نے کہا میری بیٹی سے کرو گے؟ کہا آپ کی بیٹی؟ آپ کی بیٹی؟ میرے پاس 4 درہم ہے، صرف 4 درہم لے کر میں آپ کی بیٹی سے کیسے شادی کروں؟ تو جانتے ہو تابعین نے کیا کہا؟ کہا کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، جہاں علم ہو، جہاں دینداری ہو، جہاں تقوی گزاری ہو، جہاں اخلاق کردار ہو، جہاں نماز ہو، جہاں تلاوت قرآن ہو، پھر اس سے بڑھ کر مجھے اور کیا چیز کی ضرورت ہے؟ مجھے منظور ہے یہ شادی 4 درہم پہ۔ آج ہم دینداری نہ دیکھیں، اخلاق نہ دیکھیں، کردار نہ دیکھیں، مال دیکھ کر صرف اپنی بیٹیوں کو بھیج دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم بیٹیوں کا گھر وہ ان کے لیے عذاب بن جاتا ہے، اسی دنیا میں ان کے لیے ہم نے صرف مال دیکھا ہے، بیٹیاں ہماری آنکھوں کے سامنے جہنم کی آگ میں وہ چل رہی ہیں اپنے سسرال۔ سعید بن مسیب نے کہا کوئی بات نہیں، مجھے منظور ہے۔ فوراً فحمد وصلی، وہیں کھڑے ہوئے اور وہیں حمد و ثنا کے کلمات کہے، خطبہ نکاح پڑھا۔ ابن وداع کو یہ یقین نہیں آ رہا تھا، یقین شہزادے کا رشتہ توڑ دیا، قبول نہیں کیا، اور ایک ادنا نوجوان شادی شدہ سے صحابہ پر سید ابن مسیب تیار ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ میں خوشی خوشی گھر گیا اور اپنی ماں کو بتایا، ماں کو بتایا، ماں نے کا کوئی گلہ نہیں کیا۔ اس وقت کی مائیں تھی کہ اپنے بچوں کو جو ان کا حق ہوتا تھا، اپنی اولاد کو پورے حق ادا کرنے کی ان کو اجازت تھی، ماں نے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا۔ آج کا حال دیکھو، شادی میں مولوی بیٹھا ہوا، ارے نہیں ابھی نکاح نہیں پڑھانا، دولہے کی اماں نہیں آئی، ابھی نکاح نہیں پڑھانا، دولہے کا ابا نہیں آیا، ابھی نکاح نہیں پڑھانا، کھولا سیٹ نہیں آیا، ابھی نکاح نہیں پڑھا، بیٹھو انتظار کرو۔ اور یہاں دیکھو اماں کو بتا رہے ہیں، انہیں کوئی گلہ اور شکوہ نہیں، اور کہنے لگے کہ اماں ایسا ہوا، سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کروا دیا، میں چلے آیا۔
ماں بہت خوش ہوئی، کہا بیٹے ولیمے کی تیاری کرو. اور اس وقت کہتے ہیں کہ میں روزے سے تھا اس دن، جب مغرب کی اذان ہوئی افطار کیا اور عشاء کے بعد میرا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، دروازہ کھولا تو کوئی اور نہیں بلکہ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو اپنی بیٹی لے کر آئے تھے. کہا یہ لو تمہاری بیوی ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، سنبھالو اس کو. کیا معاشرہ تھا اور سوچنے کا انداز کیا نرالا تھا. شادیاں کتنی آسان بنا رکھی تھی، لیکن آج ہم نے معاشرے میں شادیوں کو کتنا مشکل بنا دیا، کتنا مشکل بنا دیا، کتنا سخت بنا دیا. ذرا غور کرو، اس کے ذمہ دار کوئی ایک آدمی نہیں، معاشرے کے سب ہیں. سارے افراد نکاح کو مشکل بنانے میں سب ذمہ دار ہیں، اور خاص کر وہ امیر جن کے پاس اللہ نے دولت دے رکھی ہے. اور کہیں نہ کہیں ہم علماء بھی ہر چیز کی کمیٹی بنتی ہے، مدرسے، مسجد اور تنظیموں کی. آج تک جہیز کے خلاف بننے والی کوئی کمیٹی تیار نہیں ہوئی جو خلاف بغاوت کرے جہیز کے اور کہے کہ ہاں شادی آسان کرو، مشکل مت بناؤ. آج کتنا مشکل بنا دیا لوگوں نے. امیر زادے ہیں، دولت خرچ کر رہے ہیں، آن بان شان سے شادیاں کر رہے ہیں، بیٹیوں کو خزانے دے رہے ہیں، لٹا رہے ہیں، اور یہ سوچ نہیں رہے ہیں کہ سماج کے ان غریبوں کا کیا حال ہوتا ہوگا جو وہ بھی بیٹیوں کے باپ ہیں جیسے تم ہو. اور بسا اوقات تم جتنی اپنی بیٹیوں سے محبت کرتے ہو وہ غریب باپ تم سے کہیں زیادہ اپنی بیٹیوں سے محبت کرتا ہے. تمہاری ان حرکتوں سے، تمہاری ان مشکل شادیوں سے اس غریب باپ کے وہ کتنا تڑپتا ہوتا، لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں گے اور اس کے دلوں پر تم کیسی چھریاں چلا رہے ہوں گے. اتنی مشکل بنا دیا نکاح کو آپ سبھی لوگوں نے اور معاشرے میں لوگوں نے. دیکھو شرعی طور پر اگر دیکھا جائے تو نکاح اور ولیمہ بس دو ہی چیز ہے، نکاح اور ولیمہ، اس کے علاوہ اور کیا ہے. لیکن ہم نے اور آپ نے ایک سے رسوم، ایک سے بدعات، ایک سے خرافات ایجاد کر کے ہم نے اس کو مشکل بنا دیا. وہ ہلدی کی رسم، وہ جوتا چرائی، وہ دروازہ چھکائی، نہ جانے کتنے رسومات سے، نہ جانے کتنے خرافات سے ہم نے آسان شادیوں کو مشکلوں سے گھیر دیا ہے اور تکلیفوں سے گھیر دیا ہے. اور ہر انسان، اور دیکھو یہ شادی کے پہلے ہی نہیں، شادی کے بعد بھی یہ رسوم جاری رہتے ہیں، یہ بدعات و خرافات جاری رہتے ہیں. جانتے ہو باقاعدہ شادی کے بعد فرسٹ ڈیلیوری پر سماج کا یہ المیہ ہے، معاشرے کا یہ سوچ غلط ہے کہ فرسٹ ڈیلیوری کے وقت کہتے ہیں کہ لڑکی کے ڈیلیوری کا سارا خرچہ اس کے والدین اور ماں باپ سنبھالیں، یہ ان کی ذمہ داری. حالانکہ غلط ہے یہ سوچ. فرسٹ ڈیلیوری ہو یا سیکنڈ ڈیلیوری ہو یا تھرڈ ڈیلیوری ہو، جس دن نکاح کے وقت آپ نے قبل تو کہہ کے اس لڑکی کو اپنے عقد مسنون میں لے لیا، اب ساری ذمہ داری آپ کے خرچے کی اس لڑکی کی آپ کے اوپر ہے. اس کے ماں باپ پر ایک پیسے کی ذمہ داری نہیں ہے اور 1 روپے کے خرچ کی ذمہ داری نہیں ہے. سارا خرچ اب تمہیں اٹھانا ہے، تمہیں سنبھالنا ہے. اور یوں ہی اب دیکھو بہت سارے لوگ تانا بھی مارتے ہیں، ارے فرسٹ ڈیلیوری تھی، لڑکی کے باپ نے خرچہ نہیں اٹھایا، لڑکی کے ماں کیوں اٹھائے. ذلیل ہے اور ظالم ہے وہ ساس جو ایسے تانے مارے، ذلیل ہے وہ داماد جو ایسے تانے مارے اپنی بیویوں کو، اور ذلیل ہے ایسے لوگ جو سماج میں ایسے غلط رسم. شریعت نے لڑکی اور اس کے باپ اور بھائی پر 1 روپے کا بھی خرچ نہیں رکھا. مشکل کرنے والی یہی ساری چیزیں ہیں، یہی ساری بدعات ہیں. انہیں میں سے آپ دیکھو نکاح کو مشکل کر دینے والی چیز جہیز ہے، جو معاشرے کا ایک ناسور ہے، معاشرے کا ایک کینسر ہے، معاشرے سے ختم ہونے والی نہ چیز ہے. اسی کی جہیز کے نام پر نہ جانے کتنے بچیاں اپنے مجبور اور بے بس باپ کے چہرے کو دیکھ کر سمندروں کی لہروں کے حوالے اپنی جان دے دیتی ہیں. اسی جہیز کے نام پر نہ جانے کتنے غریب اور مجبور باپ اپنی بیٹیوں کی عمریں دیکھ کر ٹرین کی پٹریوں پر آ کر سو کر اپنی جان گنوا دیتے ہیں. لاکھوں بچیاں اپنی جان گنوا رہی ہیں اسی جہیز جیسے مہلک ناسور اور مرض پر. اور آپ جانتے کیا کہا جائے سماج کے ان ظالموں کو، کیا کہا جائے سماج کے ان درندوں کو جو جس طرح بھیڑیا جانوروں کے خون نوچتا ہے، ایسے ہی سماج کے یہ لوگ جہیز کے نام پر غریبوں کا خون چوستے ہیں اور ان کا غریبوں کا خون نوچتے ہیں اور نوچ کر ان کی زندگی اس دنیا سے ختم کر دیتے ہیں اور جینا مشکل کر دیتے ہیں. یہ حال ہے ہمارے سب. ڈیمانڈ کرتے مانگتے ہیں 5 لاکھ پہ دولہا بک رہا ہے، دولہا داماد بک رہے ہیں سماج میں. 5 لاکھ دو ہمارے لڑکے کو، شادی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. 3 لاکھ دو. کون سا نام دے اور کیا نام دے کو یہ الگ قسم ہے ایک بھکاریوں کی. سماج میں یہ الگ قسم ہے ایک بھکاریوں کی، اور ماڈرن الفاظ میں کہہ دے تو انٹرنیشنل بھکاری ہے یہ لوگ.
ایک تو وہ سماج میں مانگتا ہے، دروازے پہ جا کے، دکانوں پہ جا کے اللہ کے نام پر دے دو بابا، ہم اور آپ 10 روپے نکال کر ڈالتے ہیں، خوشی ہوتی ہے، دل کو سکون ہوتا ہے، مانگا ہے اللہ کے نام پر، اور اللہ کے لیے ہم جیتے ہیں، اللہ کے لیے ہم یہاں بسر کر رہے ہیں اپنی زندگی، اس کے نام پر مانگا، ہم نے 10 روپیہ دے دیا، اچھا لگا۔ ایک بھکاری سماج میں وہ بھی ہے جو ایک پیر کا لنگڑا ہے، ایک ہاتھ کا لولا ہے، ایک آنکھ کا اندھا ہے، وہ بیمار لاچار ہے، وہ اپنی مجبوری اور اپنی بے بسی کا حوالہ دے کر ہم سے اور آپ سے بھیک مانگتا ہے، ہم اس کی جھولی میں 50 روپے ڈال کر اپنے دل کو خوشی محسوس کرتے ہیں، چلو ہم نے دیا ایک بے بس اور لاچار کو، ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ لیکن ایک وہ بھی بھکاری باپ ہے جو مانگتا ہے اپنی اولاد کے نام پر، اولاد ہٹا کٹا ہے، اولاد جوان ہے، اولاد تندرست ہے، لیکن وہ جا کے 5 لاکھ اور 4 لاکھ انٹرنیشنل بھکاری کے قطار میں کھڑے ہو کے وہ بھی ڈیمانڈ کرتا ہے اور مانگتا ہے۔ اسی ڈیمانڈ نے سماج کے اندر نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا اور اتنا سخت بنا دیا کہ ہم اور آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے، اس کا اندازہ نہیں۔ اسی دن رات کے لیے پیدا ہوئی ہو، بازار میں بکنے والا سامان یہ اس مسجد میں زیادہ نہیں، 100-200 جو بھی نوجوان ہو، اللہ کی قسم، جہیز اتنا خطرناک بیماری اور ناسور کینسر ہے جو صرف ہمارے گھر کو آگ نہیں لگاتی، سارے گھروں کو آگ لگا دیتی ہے، سارے گھروں کو ختم کر دیتی ہے۔ پیسوں کے بلبوتے پر جہیز دے کر شادیاں کرنے والے، ان کی بیٹیاں بھی تڑپتی ہیں، اور غریبی کے نام پر اپنی بیٹیاں دینے والے، ان کی بیٹیاں بھی تڑپتی ہیں۔ اور شادی سے پہلے جو مانگا بھکاریوں کی طرح مانگا، شادی کے بعد بھی مانگتا ہے، جب تک اس کی زندگی ستاتا ہے، جا اپنے باپ سے لے کے آ، اپنی ماں سے لے کے آ، ایسا لگتا ہے کہ کہیں کھول کے وہ رکھا ہوا ہے جو مانگ رہا ہے، وہ اپنا اس کا ذاتی مال ہے۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ناجائز مال ہے یہ، حرام مال ہے یہ، اور اس مال سے جو بھی تم کھاؤ گے تمہارے پیٹ میں حرام کا لقمہ جائے گا۔ موٹر سائیکل پر چل رہے ہو، جہیز کی ہے، نوجوان ہو گئے، 40 سال، خریدنے کی طاقت نہیں، سوار جو ہے سائیکل پر چلو، اللہ کی غیرت اسی میں ہے اور شرم اسی میں ہے۔ اور جہیز مانگ کر موٹر سائیکل پہ نہیں، فلائٹ پہ چلو تو بھی دنیا تمہیں تانے مارے گی کہ بھیک میں مانگی ہوئی یہ گاڑی ہے اور بھیک میں مانگے والی یہ فلائٹ۔ کیا مجبوری، کیا پریشانی۔ میرے نوجوانوں، صرف 100-200 نوجوانوں یہاں ہو، یہ عہد کر کے اٹھو، یہ تہیہ کر کے اٹھو، نہیں لیں گے جہیز۔ تمہاری وجہ سے 100 خاندان آباد ہو سکتے ہیں، تمہاری وجہ سے 100 لڑکیاں جو عمر کو کراس کر گئی ہیں بلوغت کو، آج وہ مجبوری سے بیٹھی ہوئی ہیں۔ بسا لو ان کا گھر اور بنا دو اپنی زندگی، یہاں ان کے آسانی کا سبب بنو گے، آخرت میں اللہ تمہارے آسانی کا سبب بنے گا۔ 100 خاندانوں کو بساؤ، 200 خاندانوں کو بساؤ، 200 لڑکیوں کی زندگی آباد کرو۔ اللہ کی قسم تمہیں اللہ اسی دنیا میں اتنی روز کیا، یہ ماں باپ ہے، یہ لالچی ہے۔ ماں باپ تو واقعی فرما برداری ان کی کرنی چاہیے، لیکن لا طاعۃ فی معصیۃ اللہ۔ نوجوانوں، اپنے دل میں وہ غیرت پیدا کرو، اگر باپ کہے نہیں جہیز چاہیے تو کون نہیں چاہیے، باپ کے خلاف بغاوت کرو، ماں کے خلاف بغاوت کرو، بلا جہیز کے مجھے شادی کرنی ہے۔ جو شریعت نے جو صفت بتلائی ہے ہمیں وہ سب چیزیں آپ جانتے ہیں۔ میر تقی میر مشہور اپنے وقت کا شاعر تھا، اس کا واقعہ ملتا ہے، مشہور اپنے وقت کا شاعر تھا، بہت بڑا شاعر تھا، اپنی بیٹی کی شادی کی، گھر بیچ دیا، دکان بیچ دیا، لون پہ لے لیا۔ بیٹی کہتی گئی ابا اتنے قرض نہ لو، گھر نہ بیچو، ہمیں شادی نہیں کرنی ہے، نہیں کرنی ہے، یوں ہی پڑی رہوں گی، بلا شادی کے بسر کر لوں گی۔ پر آپ کی یہ حیرت اور آپ کی یہ درگت دیکھ کر مجھے افسوس ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، مت کرو ایسا۔ لیکن باپ تھا، بیٹیوں کی محبت، میں نے کہا نا غریب جو ہوتا ہے اسے اس کے دل میں بھی اپنے بیٹیوں کی محبت امیر زادوں سے کہیں زیادہ ہوتی۔ وہ بیچارہ محبت کے مارے کی بیٹی کا گھر بس جائے، کسی طرح وہ بیچ باچ کے اس کی شادی کر دی، لڑکی سسرال تو چلی گئی، پر محلے والوں نے اسے اتنے تانے مارے، اتنے شکوے کیے، اتنے تانے مارے، کیا کر بیٹھی، اپنا گھر آباد کر کے باپ کو روڈ پر لے آئی، اپنا گھر آباد کر کے باپ کو سڑک پر لے آئی، گھر باپ کے گھر کو ویران کر دیا، تانے مار مار کر اتنا صدمہ پہنچا اس لڑکی کو کہ اسی صدمے سے اس کی جان چلی گئی اور وہ مر گئی، اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اور امیر زادوں کو اور جہیز کے لین دین کرنے والوں کو یہ پیغام دے گئی کہ جیسے آج ایک بیٹی کو جہیز کے صدمے نے مارا ہے، اس سماج میں جن زندہ رہنے والی ابھی بہت ساری ایسی بچیاں ہیں، ان کو اس صدمے سے بچا لو، یہ تم نوجوانوں کی ذمہ داری ہے، یہ تم گھرانوں کی ذمہ داری ہے۔ میر تقی میر کو خبر دی گئی تمہاری بیٹی مر گئی، آؤ آخری دیدار کر لو۔ میر تقی میر بیچارہ دوڑتا ہوا آیا اور بیٹی کے جسم پر سفید کفن دیکھا،
سفید چادر دیکھا آنکھوں سے، اس وقت اس باپ کے دل میں کیا سا درد ہوا ہوگا یہ ہم اور آپ واقعی محسوس نہیں کر سکتے۔ بیٹی کا جنازہ سفید چادروں میں سامنے باپ دیکھ رہا ہے اور حیرتناک ہو کے، افسوسناک ہو کے، غم زدہ ہو کے اپنی زندگی کی آخری شاعری کر کے گیا اور وہ شعر پڑھ کے گیا کہ اب آیا ہے خیال آرام جا اس نامرادی میں، اب آیا ہے خیال آرام جا اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم اسباب شادی میں۔ بیٹی سب کچھ دے دیا تجھے، فریج دے دیا، کولر، اور آج بھی سن لو جتنے جہیز دینے والے ہو سب کچھ دے دو، پر تم ایک چیز بھول جاتے ہو، اس بیٹی کو جہیز کا سامان دے کر آپ موت کا کفن دے رہے ہو، اس کو کیوں بھول رہے ہو؟ کفن ڈال کے دو کپاٹ کے اندر۔ وہ کہتا ہے کہ بیٹی میں نے تجھے سب کچھ دے دیا پر یہ کفن بھول گیا، کاش کہ یہ کفن بھی تجھے دے دیا ہوتا تو سسرال والوں کو کم سے کم کفن کا پیسہ نہ لگانا پڑتا۔ یہ جہیز جیسی خطرناک بیماری کہاں سے آئی آپ جانتے ہیں؟ یہ مسلم کا شیوا نہیں، یہ مومنوں کا شیوا نہیں، یہ لالچ ہے ہمارے اندر، یہ حرص ہے، یہ طمع ہے۔ ہم محنتوں سے، مشقتوں سے کمائی نہیں لینا چاہتے۔ ابھی 10 سال کا بیٹا، ارے رہندے ابھی کائے کو بائک خریدے گا، 20 سال میں تو تیری شادی ہو جائے گی، نیا بائک پائے گا، نیا ماڈل۔ یہ لالچ، یہ پیسہ ہے خرید نہیں رہا ہے، کیوں؟ جہیز میں لیں گے، اور جس کے پاس ہے وہ رکھے ہوئے ہیں اور پیچھے سے وہ پیسہ لے لیتے ہیں، بڑا کرتے پیسہ دیں۔ یہ ساری چیزیں حیرت کی بات نہیں۔ اللہ نے مال دیا ہے، دولت دیا ہے، تو آپ اس کو ایک غریب بات جانتے ہو، جب بیٹی پیدا ہوتی ہے نا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سماج میں بیٹیاں بوجھ بن چکی ہیں اپنے ماں باپ کے لیے۔ کیوں؟ جس دن وہ پیدا ہوتی ہے ماں بیچاری 1-1 روپیہ کلے میں جمع کرتی ہے، کیوں؟ شادی کے لیے۔ باپ 1-1 روپیہ جمع کر رہا ہے، کیوں؟ شادی کے لیے۔ کیوں؟ شادی اتنا مشکل کہاں ہو گیا کہ پیدائش کے وقت سے ہی بیٹی کا ٹینشن اور صدمہ ماں باپ کو ستانے لگے۔ جو بیٹیاں رحمت بن کر آئی تھی، گھروں کو آباد کرنے والی آئی تھی، آج ہمارے اوپر وہ بوجھ بن چکی ہے، اور بوجھ بنایا ہے اسی جہیز نے اور ہماری اور آپ کی لالچ نے۔ اسراف، فضول خرچی نکاح کو مشکل کرنے میں اس کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اللہ نے دیا ہے مال تو سنبھالو اس کو، دولت دی ہے تو سنبھالو۔ کتنے لوگ مدرسے میں چندہ نہیں دیتے، جمع کر کے رکھ کے شادی کے لیے، ارے شادی کے لیے پیسہ جمع کر کے نیکیوں سے محروم ہو رہے، کتنے نیکیوں سے۔ اسراف اور فضول خرچی، شادی میں کتنے روپے خرچ کیے جاتے ہیں، اللہ کی قسم اگر چند شادیوں کے پیسے اکٹھا کر لیں، مسلمانوں کا ایک ہاسپٹل تیار ہو جائے، مسلمانوں کا ایک کالج تیار ہو جائے، مسلمانوں کا ایک مدرسہ تیار ہو جائے، مسلمانوں کی ایک تنظیم تیار ہو جائے۔ اتنے پیسے، بے دریغ روپے۔ بتاؤ، شادی لڑکا لڑکی کی ہو رہی ہے اور لاکھ روپیہ سجا دیا ہے منڈپ میں، کیا ضرورت تھی؟ شادی منڈپ سے تھوڑو نہ کرنی ہے، نکاح منڈپ سے تھوڑو نہ کرنی ہے، یا نکاح اس زیب و زینت سے تھوڑو نہ ہونی ہے۔ لڑکا لڑکی کی شادی ہو رہی ہے، اس کے علاوہ کتنے روپے بیجا۔ اللہ نے فرمایا لا تبصر ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ مت خرچ کرو، اسراف اور فضول خرچی مت کرو۔ شادیوں کے موسم میں ہم اور آپ شیطانوں کے بھائی ہو جاتے، شیطان کے بھائی ہو جاتے اور بن کر ہم دنیا والوں کو دکھاتے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ خطبے میں صرف میں یہ میسج دینا چاہوں کہ اتنے خطبوں سے جو شادی بیاہ کے سلسلے میں میں آپ کے سامنے خطبہ دے رہا ہوں اور جو ہے قرآن و حدیث کی باتیں بتا رہا ہوں، صرف اس وجہ سے کہ کوئی تو ایسا راستہ اپناؤ، کوئی تو ایسی شکل بناؤ جہاں آ کر نکاح ویسے ہو جائے جیسے عہد نبوی میں تھا، نبی کے زمانے اور صحابہ کے زمانے میں تھا۔ کوئی تو راستہ اختیار کرو، کسی کو تو آگے بڑھنا پڑے گا، اور خاص کر کے امیروں کو اپنی دولت پر قابو رکھو، اپنے دولت پر قبضے کرو، اور دیکھو ہوشیاری سے اس طرح نکاح کرو کہ غریبوں کی شادیاں بھی تمہاری صفوں میں ہونے لگے۔ غریب، اللہ نے یکتائی دیکھنی چاہیے کسی کے اوپر، اور میں نے کہا کہ انسانی ضرورت کی جو بنیادی چیزیں ہیں اللہ نے سب آسان بنایا ہے، پھر ہم اور آپ ایک دوسرے کے لیے مشکل بنا رہے ہیں، تو اس کے مجرم بھی ہم اور آپ ہیں۔ ایسی شکل اختیار کرو کہ نکاح آسان سے آسان ہو جائے۔ پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ اعظم النکاح برکت، یہ حدیث سن کے جاؤ، اعظم النکاح برکت وایسرہ معونہ، کہ دنیا میں سب سے بابرکت اور خیر والی شادی وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو۔ اور آج ہم نے اور آپ نے اپنا فارمولہ بنا لیا کہ دنیا میں سب سے کامیاب شادی وہ ہے کہ جس میں جتنا زیادہ خرچہ ہو سکے، جتنا زیادہ روپیہ لٹایا جا سکے،
اور یہ اعلان نہ کیا جائے کہ ہاں شادی ہو رہی ہے، ڈھول تاشے بجائے جائیں، صحرا پہنائے جائیں، روڈوں پر گھمایا جائے شادی ہو رہی ہے۔ یہاں صحابہ میں شادی ہو رہی ہے، نبی کو خبر نہیں، اور یہاں پورے علاقے کو خبر دی جائے فلاں بیٹے کی شادی ہے۔ کیوں خرچ کر رہے ہو؟ دولت دی ہے اللہ نے، سنبھالو، ورنہ یہ دولت جانے میں دیر نہیں لگتی۔ اللہ کی ایک فطرت ہے اور اللہ کا یہ قانون ہے کہ وقت آنے پر امیروں کو غریب بنا دیتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھلواتا ہے، اور اللہ کا قانون ہے کہ کبھی کبھی غریبوں کو امیر بنا دیتا ہے۔ تو یہ دنیاوی زندگی ہے، اس کے لیے ہم اور آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ پریشان ہو اپنے آخرت کی زندگی کے لیے اور جنت کی ان نعمتوں کے لیے، جیسی ملے ویسے گزارا کر لو، تھوڑی بہت دیکھو، کمال صرف اللہ کے لیے، وہی کمال والا ہے، بلا عیب کے ہے۔ باقی دنیا میں ہم سب عیب والے ہیں، عورت ہو یا مرد ہو، کیسے بھی گزارا کر لو، جنت کی حوریں انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا انتظار کریں گی اگر شریعت کی روشنی میں ہم نے اور آپ نے نکاح کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں نکاح کو آسان سے آسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں مشکلوں سے بچائے، اور اللہ غریبوں کے ہمدردیاں اپنے دلوں میں رکھ کر امیروں کو بھی اپنی شادیاں بچے اور بچیوں کی کرنے کی شریعت کی روح سے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان اور توحید پر زندہ رکھے، ہماری موت ہو ایمان بالخیر پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خطبے کے آخر میں ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ یہ یوٹیوب چینل پر جمعہ کی جو تقریریں ہو رہی ہیں، بہت سارے ہمارے بھائیوں کی شکایت ہے کہ سرچ کرنے پر انہیں وہ لنک نہیں مل رہا ہے ITV ممبئی کا۔ تو عادل اللہ صاحب نے ایک اس لیے کارڈ بنایا ہے، QR کارڈ جو اسکین کر کے دیتے ہیں، وہ گوگل سے بھی آپ لے سکتے ہیں، یوٹیوب سے بھی آپ سرچ کر کے لے سکتے ہیں۔ وہ کارڈ الحمدللہ انہوں نے چھپوایا ہے، باہر وہ تقسیم کریں گے۔ اللہ ان کے اندر دین کا جذبہ اور اس کا حوصلہ ایسے ہی ہمیشہ زندگی بھر برقرار رکھے۔ واقعی بہت اچھی بات ہے کہ دین کی باتیں لوگوں تک پہنچے اور اس سے لوگوں کو انشاءاللہ فائدہ ہو۔ 100 میں اگر ایک نے عمل کر لیا تو یہ خطبہ کامیاب ہو جاتا ہے، ہماری محنت کامیاب ہو جاتی ہے۔ اللہ زیادہ سے زیادہ ہمیں اور آپ کو دین اور شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولكم في القرآن الفعاليات بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔